بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قربانی کرنا کن لوگوں پر واجب ہے؟ کون سے لوگوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے؟ قربانی کرنے والوں کو کتنا اجر و ثواب ملے گا اور قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کہ کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، یا پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پر قربانی واجب ہے؟ اس کی شرائط کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں پر قربانی ہوتی ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے یہ بہت ضروری مسائل ہیں، تو ہر مسلمان کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ لوگوں نے عرض کیا اور بیڑ میں؟ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیڑ میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو ناظرین، قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف موقع کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خوش دلی کے ساتھ بے ثواب ہو کر قربانی کی، اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ بات کرتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو، یا پھر سونا چاندی ہو، یا پھر کوئی کاروبار ہو، یا پھر ضرورت سے زیادہ کا سامان ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقطے کش، نمبر 4 بزنس کا سامان، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت جو ہے سے زیادہ سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال آپ استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 3 گاڑیاں ہیں اور وہ ایک گاڑی استعمال کرتا ہے مگر 2 گاڑیاں سال بھر جو ہیں کھڑی رہتی ہیں، تو یہ جو 2 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں یہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 3 مکان ہیں، 2 میں سے کوئی نہیں رہتا لیکن ایک میں وہ رہتا ہے، تو وہ 2 مکان ضرورت سے زیادہ ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو 5 کو اگر آپ جوڑیں گے، اگر 3 چیزیں تو 3 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس نقطے کش اور سونا چاندی نہیں ہے، یا ان 5 چیزوں میں سے ملا کر ٹوٹل کی مالیت اگر آپ دیکھیں گے، اگر سب ملا کے اتنا ہوگا کہ نصاب تک جو پہنچتا ہے تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ نصاب اس کو کہتے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ان کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، اور صاحب نصاب کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب پر قربانی جو ہے واجب ہوگی۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مجنوں اور غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا اسے چاہیے۔ تو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج قربانی کرنے کے دن ہوتے ہیں۔ اگر عید سے قبل آپ صاحب نصاب نہیں تھے، اتنی رقم نہیں تھی جس سے آپ 52 تولہ چاندی جو ہے وہ خرید سکتے، لیکن عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے یا تیسرے دن آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی ہے جس سے آپ 52 تولہ چاندی جو ہے آپ خرید سکتے ہیں، تو پھر آپ صاحب نصاب ہوگے اور آپ پر قربانی جو ہے واجب ہوگی۔ قربانی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ انفرادی طور پر کوئی جانور ذبح کریں، آپ کسی کے ساتھ بھی شامل ہو کر یا حصہ ڈال کر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے اپنی چیزوں یا رقوم کو اکٹھا کریں گے اور ٹوٹل رقم میں سے آپ نے جو قرضہ دینا ہے اسے ادا کریں۔ بجلی کا بل یا کرایہ وغیرہ جو بھی رقم آپ کے ذمہ ہے وہ نکالیں۔ رقم کی مالیت جو ہے دیکھیں، اگر وہ صاحب نصاب جتنی ہے تو آپ پر قربانی ہے۔ اگر وہ رقم اس نصاب سے کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کرنا ناظرین ایک مالی عبادت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا اور اس شخص کی بخشش جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور جتنے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔
قربانی جو ایک عظیم و شان عبادت ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ قربانی کرنا ہے۔ اس لیے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ اس سال ماں کے نام کی قربانی دی جاتی ہے اور پھر اس سے اگلے سال بیوی کے لیے قربانی کرا دی۔ لیکن ٹھہریے ناظرین، جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور ہم سب پر فرض ہے، اگر گھر میں امی ابو بیوی ہیں شوہر ہے تو نماز سب پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نماز پڑھے اور سب کی ہو جائے۔ جس کے اوپر فرض ہے وہ خود ادا کرے گا تب نماز ہوگی۔ اسی طرح قربانی اگر بیٹے پر واجب ہے تو بیٹا کرے، اگر اس شخص کے والد پر نصاب ہو تو اسے بھی قربانی جو ہے کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر ماں بھی صاحب نصاب ہو تو وہ بھی قربانی کرے گی۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کو اجتماعی عبادت سمجھا جاتا ہے کہ بس ایک گھر والے کو کوئی مویشی لاتے ہیں اور پھر وہ قربانی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی جو ہیں سب کی طرف سے قربانی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے سب کو قربانی دینی ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے کر سکتے ہیں، مگر اگر خود بھی صاحب نصاب ہے تو اسے اپنی بھی قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح بیٹا ماں کی قربانی بھی کر سکتا ہے، اگر اس صورت بھی جو ہے وہی ہوگی، اگر ماں بھی صاحب نصاب ہے اور بیٹا بھی، تو اس صورت میں بھی دو قربانیاں جو ہیں وہ کرنی ہوگی۔ تو میں سے جس نے بھی قربانی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد جو ہے بال اور ناخن جو ہے نہ کاٹے، کیونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کے لیے کرنے کے بعد بہتر یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں مسکینوں فقیروں کے لیے۔ قربانی کا گوشت کافر مشرک ہندو اور بے دین مرتد کو نہ دیں اور گوشت کسائی کو اجرت پر نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو قربانی جو کریں ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور تمام لوگوں کو یہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔